بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العالمین مال و دنیا عطا فرمائے اور لمبی عمر بھی عطا فرمائے۔ عمر اور مال کی زیادتی ہر وقت بندے کے لیے وبال نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، عمر اور مال کی زیادتی انسان کے لیے نعمت خداوندی بھی ہوتی ہے۔ اہل علم بالخصوص لوگوں کو چاہیے کہ ان کے پاس مال دنیا بھی ہو، مگر وہ مال دنیا حرام کی کمائی سے نہ ہو۔ وہ مال دنیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اگر اللہ آپ کو ایک لمبی عمر عطا فرما دے اور وہ عمر تسبیح، تحلیل، بندگی، اتباع، عبادت، اللہ کی رضا، خوشنودی، عبادت الہیہ میں بیت جائے، وہ جتنی بھی لمبی عمر ہو، وہ عمر تیرے لیے نعمت کا سبب ہے، کیونکہ لمبی عمر تجھے ملی اور تو نے نیکیوں کا کثیر ذخیرہ اکٹھا کر لیا۔ وہ عمر نعمت ہے، اور وہ مال جو تیرے پاس آیا، کثیر تعداد میں مال آیا، اور تو نے وہ مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تو وہ مال بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے جی، مال، دنیا کا مال، پیسے، روپے، درہم اور دینار کا آ جانا، کما لینا، یہ کیسے اس کے لیے بہتر اور نعمت بن گیا؟ اس پر حدیث پاک ہے۔ مشکات شریف کے اندر حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تکبیر، تحلیل کے لیے اسلام کے اندر زیادہ عمر پائی۔ اس مومن سے افضل کوئی نہیں، وہ اسلام کے اندر عمر بھی زیادہ پائی، اور وہ عمر تسبیح، تکبیر، تحلیل، عبادات میں صرف کر دی۔ اللہ کے ہاں اس مومن کی بڑی عظمت ہے۔ تو زیادتی عمر اسلام کے اندر ہو، اور پھر اس عمر میں اس نے عبادات کثرت کی ہو، وہ عمر کی زیادتی بھی اس کے لیے نعمت بن جائے گی۔ اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون آدمی بہت اچھا ہے؟ تو سرکار اقدس علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں۔ پھر عرض کی، کون آدمی بہت برا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو، عمل برے ہوں۔ یہ ہے اصل بات۔ بہترین اللہ کے ہاں افضل بندہ کون ہے؟ عمر بھی لمبی تھی، نیک عمل بھی زیادہ تھے۔ اور برا کون ہے اللہ کے ہاں؟ عمر لمبی تھی اور برے عمل تھے، نیک عمل تھے ہی نہیں۔ وہ اس کی عمر، وہ زندگی اس کے لیے نعمت نہیں ہے۔ ہاں، اسلام کے اندر لمبی عمر، کثیر اعمال صالح اس کے اندر آ جائیں، تو وہی زندگی، وہی بندہ اللہ کے ہاں مقرب ہو جاتا ہے۔ اور مال دنیا، تندرستی، ابو سعید خدری پاک راوی کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا کا مال سبز، رنگین، تر و تازہ اور لذیذ ہے۔ مال دنیا سبز، رنگین، تر و تازہ اور لذیذ ہے۔ جو شخص
اس کو جائز طریقے سے حاصل کرے اور جائز مصارف میں صرف کرے تو ایسا مال بہترین مددگار ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے جو مال اس کے پاس آیا جائز طریقے سے آیا ہو، اور اس نے جو خرچ کیا وہ بھی جائز طریقے سے خرچ کیا، جائز جگہ پر خرچ کیا، تو فرمائے یہ مال بہترین اس کا مددگار ہوگا۔ اور ایک صحابی نے سرکار اقدس کی بارگاہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے اس کے لیے مالدار ہونا کوئی حرج نہیں۔ وہ مالدار ہو مگر اس کے دل میں خوف خدا ہو، اللہ کا ڈر ہو، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے کا مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ پرہیزگار آدمی کے لیے جسمانی تندرستی مالداری سے بہتر ہے، اور خوش دلی بھی اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ دل میں خوف خدا ہو، رزق حلال سے کمایا ہو، اگر وہ مال ہے اس کے پاس کثیر، تو وہ مال کوئی حرج نہیں اس کے کمانے میں، جمع کرنے میں، مگر شرط کیا ہے؟ جائز طریقے سے کمائے، جائز جگہ پہ خرچ کر دے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ تو ایک بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک پہلا زمانہ تھا کہ جب مال کو برا سمجھا جاتا تھا، آج کل مال مومن کی ڈھال ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں مال دنیا مومن کی ڈھال ہے۔ فرمایا اگر کسی مومن کے پاس مال و زر نہ ہو، درم و دینار نہ ہو، تو لوگ اس کو ذلیل سمجھیں گے، ذلیل و خوار سمجھیں گے اس کو۔ وہ ہم لوگوں کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں اگر مال دنیا نہ۔ فرمایا جس شخص کے پاس کچھ مال ہو اسے چاہیے اسے ٹھیک سے رکھے، بڑھانے کی تدبیر کرے اور محتاج کو دے، دین پر خرچ کرے۔ فرمایا ایسا زمانہ بھی آ جائے گا اگر مومن کے پاس مال دنیا نہ ہوگا، وہ مال کے عوض اپنا دین بیچ دے گا۔ اس لیے مومن کو مالدار بھی ہونا چاہیے، اور بالخصوص عالم دین کو مالدار ہونا چاہیے۔ ہاں وہ مال اس کو حرام فضول خرچی کی طرف نہ لے کے جائے۔ آج یہی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کیسے بنا دیں اپنے بچوں کو حافظ اور عالم۔ یہ تو ٹوٹل لوگوں کی مرہون منت ہے۔ اور اگر یہی علماء صاحب ثروت ہوں، مالدار ہوں، تو لوگ ان کو پھر عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور لوگ پھر اپنے بچوں کو خود دین کی طرف آ جائیں گے۔ تو اس لیے خلاصہ کلام جو یہ ہے، لمبی عمر، مال کی زیادتی بندے کے لیے نعمت ہے، مگر اس صورت میں کہ لمبی عمر ملے تو اللہ کی اتباع والی، اللہ کی رضا والی، عبادت والی، اخلاص والی، تسبیح و تحلیل والی۔ اور مال کی زیادتی کوئی حرج نہیں مگر دل میں خوف خدا ہو، جائز طریقے سے کمایا ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو، غریبوں، محتاجوں، ناداروں کی خدمت کے لیے ہو، تو ایسا مال اہل ایمان کا مددگار ثابت ہوگا، ان کے ایمان بڑھنے کا سبب ہوگا، اس دین پھیلانے کا سبب ہوگا۔ ذرائع ابلاغ اور دین کو پھیلانے کے لیے جب وہ مال خرچ ہوگا، وہ مال اس کے لیے نعمت خداوندی بن جائے گا۔